حضرت زکریا علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز اور جمیل القدر پیغمبر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور دوسری روایات میں ارمیہ کی اولاد میں سے تھے۔ دن گزرتے گئے، ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے، ان کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس عمران کا ذکر قرآن نے کیا ہے، یہ داؤد کی اولاد سے ہیں۔ زکریا کی بیوی یحییٰ کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، اور زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ عمران کی بیوی نے منت مانگی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لایا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر ڈالی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز کاہن مانے جاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی، اور وہ نیک اور عبادت گزار اور بہت زیادہ سچ بولنے والی تھیں۔ سورہ آل عمران۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریا کو ان کا متکلف بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ بخاری و مسلم، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھیں، اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل عورت ہے۔ اولاد کی خواہش۔ جب زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں جاتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل رکھے نظر آتے۔ وہ پوچھتے، اے مریم، تیرے پاس یہ روزی کہاں سے آئی؟ تو وہ جواب دیتی، یہ اللہ کے پاس سے آئے۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریا کو اس کا متکلف بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ پوچھنے لگے، مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ بولی، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ زکریا نے ان کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، اور اس وقت تک بے اولاد تھے۔ عمر 100 سال سے زائد تھی، بیوی 90 سال کی تھی۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ ترجمہ: یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار، اس کو خوش اتوار بناؤ۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے۔ ان کے دور میں اصحاب و رشتہ دار میں کوئی قابل آدمی نہ تھا، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے، اور ان کی بیوی کو ان کے حسن معاشرت کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ دعا کی قبولیت اور یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ زکریا علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور حیران بھی، کہنے لگے، پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا، جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسمان ہے کہ میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر 3 دن رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ اللہ نے نشانی ظاہر کر دی۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا کہ آپ علیہ السلام بول سکتے تھے مگر بول نہ پائے، اور صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، یہ نشانی تھی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا، صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے، اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اللہ نے انہیں یحییٰ کے روپ میں انتہائی فرمانبردار، نیک، صالح،
परहेजगार और इबादत गुजार बेटा अता फरमाया। जकरिया अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए और कौम बनी इसराइल को वाजो नसीहत करते रहे। बनी इसराइल की खबासत। जब बनी इसराइल ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को मारने का कसद किया तो आपने जालिमों से बचने के लिए एक दरख्त के खोखले तने में जाते हुए देखा। जब वहां पहुंचे तो आपको कहीं न पाया। इतने में लोगों के पास शैतान आया और बताया कि जिसको आप तलाश कर रहे हैं वो यहाँ है। इसके बाद आपको शहीद कर दिया गया। नसीहत। इंसान कितने ही बुलंद बाला मुकाम पर पहुंच जाए और अल्लाह के साथ उसे ज्यादा कुर्ब हासिल हो जाए तब भी वो अल्लाह का बंदा ही रहता है और किसी भी बुलंदी पर पहुंचकर वो अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता, ना उसका शरीक हो सकता है। अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात पाक वहदहू ला शरीक है और बाप बेटे की निस्बतों से पाक है। लिहाजा हमें अपने आप को लम्हे लम्हे गुमराही से बचाना चाहिए ताकि अल्लाह की पकड़ से बचे रहें। इसके लिए ईमान की मजबूती हद दर्जा लाजिम है। ईमान के लिए लाजिम है कि उसके साथ इस्लाम भी पाया जाए। इसी तरह हकीकी इस्लाम के लिए शर्त है कि इसके साथ ईमान भी हो। ईमान दीन की हर उस बात को दिल से सच्चा मानने और जुबान से उनका इकरार करने, अपने अमल से उसको जाहिर करने का नाम है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर मुकर्रर कर दिया। जबकि इस्लाम इताअत, फर्मा बरदारी और अमल करने का नाम है। अल्लाह ताला हमें परहेजगारी अता फरमाए और दीन इस्लाम की तालीमात पर पूरे तौर पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, हमारे चैनल की नशरियात अल्लाह पाक के अहकामात को मानने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने से मुताल्लिक होती हैं। हमारा ताल्लुक किसी भी फिरके या गिरोह से नहीं है और हमारा मकसद अल्लाह ताला का पैगाम तमाम इंसानियत तक पहुंचाना है, जिसके लिए हम अंबियाए कराम के वाक़यात, सहाबा कराम के वाक़यात और औलियाए अल्लाह के वाक़यात को तस्दीक शुदा किताबों से या उलमाए कराम से लेकर आप तक पहुंचाते हैं। इसमें किसी किस्म की कमी बेशी को अल्लाह पाक माफ फरमाए। आमीन। आए सब मिलकर दुआ करते हैं और आप सब मेरी हर दुआ पर आमीन बोलें। क्या पता अल्लाह ताला अपने फजल से किसकी आमीन पर हम सब के लिए कबूलियत का फैसला फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब की मगफरत फरमाए। अल्लाह ताला मेरी, आपकी, हमारे वालिदैन, घर वालों की, बच्चों, बूढ़ों, जवानों की मगफरत फरमाए। अल्लाह ताला हमारी परेशानियां और मसाइल दूर फरमाए। अल्लाह ताला बेरोजगारों को बेहतरीन रोजगार अता फरमाए। अल्लाह ताला जॉब करने वालों की परेशानियां और कारोबार करने वालों की परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारे कारोबारों में बरकतें अता फरमाए। ऐ अल्लाह, हमारे नसीब में जो रिस्क लिखा है उसे बढ़ा दे, इसमें बरकत अता फरमा और इसको हासिल करना हमारे लिए आसान फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादियों में आसानी फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे कर दे, उनकी हर तरह की तकलीफ से निजात दिला और हर खुशी मुयस्सर फरमा। ऐ अल्लाह, बे औलादों को नेक औलाद, साले औलाद अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।